قرآن شریف نے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ تو یا اللہ پاک تو نے تو فرما دیا کہ غالب تم رہو گے، مگر اس وقت حالت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذلیل ترین اگر کوئی قوم نظر آ رہی ہے تو یہ امت مسلمہ ہے۔ تو فرما رہا ہے کہ غالب رہو گے، ہم ہو رہے ہیں مغلوب۔ تو اللہ پاک آگے فرماتا ہے میرے بندو صرف انتم العلو نہیں پڑھا ہے، آگے بھی تو پڑھو وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بنے ہوئے رہو گے میرے عزت و جلال کی قسم تم غالب رہو گے۔ تمہارے ایمان میں اگر کمزوری آ گئی تو پھر اگر مغلوب ہو گئے تو ہمیں مت کہنا کہ ہم مغلوب کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم نے شرط لگائی تھی کہ تم مومن بنے ہوئے رہو گے تو تم غالب رہو گے۔ اب آپ اور ہم اپنے حق میں فیصلہ کریں کہ ہم صحیح معنوں میں ہیں مومن۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے یقین ہونا، یقین بھی دل سے ہونا۔ اب مجھے بتاؤ صاحب، اگر کوئی بھی آدمی جس کی بات پر آپ کو اور ہمیں شک ہو تو آپ اور ہم اس کی بات کو کیا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے مانیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے کو شک ہے۔ تو کسی کی بات پر اگر شک ہوتا ہے تو اس کی بات ماننے نہ ماننے میں لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ صاحب، اللہ پاک نے فرما دیا نماز پڑھو، شراب سے بچو، نیک عمل کرو، اگر گناہ کرو گے تو جہنم ہوگی، اگر نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری بشارتیں بھی دے دی، ڈرا بھی دیا۔ تو مجھے بتاؤ آپ اور ہم کیا شک میں مبتلا ہے؟ اللہ کے قرآن میں شک ہے، نبی پاک کی حدیث میں شک ہے۔ اگر آپ اور ہمیں شک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں ہی نہیں سرے سے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کو اپنے اللہ پر بھی یقین، اپنے نبی پر بھی یقین۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی افسر کے ماتحت کام کر رہا ہے اور افسر تجھے جو بھی کام بتاتا ہے تو فوراً دوڑ دوڑ کر کرتا ہے، وہ کہتا ادھر آ تو ادھر آتا، وہ کہتا ادھر آ تو ادھر آتا، وہ جہاں اٹھاتا اٹھ جاتا، جہاں بٹھاتا بیٹھ جاتا ہے، اور افسر کو راضی کرنے کی ہزار کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ ناراض نہیں ہو جائے، یہ ناراض ہو گیا تو نوکری سے مجھے نکال دیا جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا تو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ یعنی افسر کی وہ غلامی اس طرح کر رہا ہے، بالکل یوں سمجھیے صاحب کہ بندہ بے دام بن گیا ہے، اور ہر وقت مطلب یہ ہے کہ اسی کی اس میں لگا رہتا ہے۔ اب وہ افسر چاہے اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، مگر اس کے اوپر ایسا مطلب یہ ہے کہ کام کرتا ہے دوڑ دوڑ کر کے، اور حال یہ ہے کہ صاحب اس کے آگے پیچھے پھرتا پھرتا ہے کہ ہاں صاحب حکم کرو، صاحب آدیش کرو، آدیش کرو، آدیش کرو، اور تجھے تیرے پروردگار کی طرف سے آدیش ہو رہا ہے اللہ اکبر، اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے۔ تو اب بتاؤ تم نے اس افسر کے مقابلے میں تم نے اللہ کو کیا مانا ہے؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف کوئی افسر کا ہے۔ اب بتاؤ صاحب تلنا کرو کہ تمہارے نزدیک اہمیت اللہ کے حکم کی ہے یا افسر کی بات کی ہے۔ اگر افسر کی بات کی ہے تو تم نے اللہ پاک کو کیا اہمیت دی ہے؟ کہاں اللہ کے اوپر ایمان ہے؟ جب بزرگوں نے کہا کہ جددو ایمانکم بکلمت لا الہ الا اللہ، دوبارہ کلمہ پڑھو اور مومن بن جاؤ۔ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ بھئی سچا مومن کون ہے، تو ہاں یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہر ایک یہی سمجھ رہا ہے کہ میں سچا مومن ہوں۔ مسجد میں بھلے بڑو ہمت ہوا، مسجد میں گھسو ہمت ہوا،
हमारा टाइम तो पास होता है फुटपाथों पर बैठे हुए, होटलों पर बैठे हुए और कैरम खेलते हुए, ताश खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, गप्पे लगाते हुए। अरे ये टाइम जो तुम इधर उधर बर्बाद कर रहे हो, किसी तालीम बालगा वाले मदरसे में जाकर के, वहां जाकर के कुरान शरीफ की तालीम हासिल करो, ताकि तुम्हें दीन हासिल हो जाए, तुम्हारी कब्रें अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी हो जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मोमिन है कौन सच्चा? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसा है कि सच्चा मोमिन कौन है? कहा हाँ। क्या अलामत है उसकी? कहा उसकी अलामत यह है कि वो अगर किसी उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जाए और पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे और बहुत दिमाग से पढ़े, सही ढंग से पढ़े, उस्ताद की अदब और आदाब भी करे, और उसके क्लास में और भी लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन वो मोमिन सच्चा है कि उस लड़के का उस्ताद ये कह दे कि भाई शागिर्द हो तो ऐसा हो। क्या कहे? शागिर्द हो तो ऐसा हो। और जब वो पढ़ाने लग जाए, खुद टीचर बन जाए, उस्ताद बन जाए, तो शागिर्द ये कहें और दूसरे मोहल्ले वाले कहें, स्टाफ वाले कहें कि यार टीचर हो तो ऐसा हो, मुदर्रिस हो तो ऐसा हो। और वो किसी का जाकर के मुरीद बने तो मुरीदी में पीर की ऐसी खिदमत करे, पीर के हुक्मों को ऐसा अपनाए, ऐसा पीर का वो खिदमतगार बने, ऐसे पीर के असगाल और अज़कार बताए हुए करे कि पीर साहब ये कहे और दूसरे पीर भी कहे कि मुरीद हो तो ऐसा हो। और फिर जब वो खुद पीर बन जाए तो फिर दोस्तों ऐसा हो कि ऊपर के जो पीर और मशाइख हैं वो ये कहे कि भाई पीर हो तो ऐसा हो, पीर हो तो ऐसा हो। और जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करे, हुजूर को राजी करे, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा राजी करे, ऐसा राजी करे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सामने कहे कि नबियों उम्मती हो तो ऐसा हो, वो है। और उसके बाद वो अल्लाह तबारक व ताला का आरिफ बन जाए, अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत और प्यार करने वाला बन जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला अपने फरिश्तों की मजलिस में फरमाए कि फरिश्तों बंदा हो तो ऐसा हो। पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक करे कि उसके पड़ोसी कहे कि पड़ोसी हो तो ऐसा हो। माँ की खिदमत ऐसी करे कि माँ अपनी सहेलियों में बैठकर कहे कि बेटा हो तो ऐसा हो। और मियाँ बीवी है तो बीवी ये कहे कि शौहर हो तो ऐसा हो। यानी हर तरफ उसके लिए ऐसी मिसाल दी जाए कि भाई शौहर हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, बंदा हो तो ऐसा हो, उम्मती हो तो ऐसा हो, शागिर्द हो तो ऐसा हो। जब दोस्तों वो बंदा कामिल ईमान वाला बनता है। हमारे लिए क्या है कि बीवियां तो कह देगी कि धनी हो तो ऐसा हो, मां नहीं कहेगी कि बेटा हो तो ऐसा हो, क्योंकि मां की खिदमत में गोताई हो रही है, कमी हो रही है। हाँ, दोस्त तो कह देंगे कि भाई दोस्त ऐसा हो क्योंकि दोस्तों को चाय पानी मिल रही है, मगर के बाप तो ये कहेगा कि नहीं भाई मेरा बेटा फरमाबरदार नहीं, जितनी दोस्तों की बातों को वो तरजीह देता है इतनी मेरी बातों का मानता ही नहीं है। हमारे लिए तो चारों से क्या है कि कोई भी सदा भली आ ही नहीं सकती, इसलिए कि हम लोग भले और अच्छे काम कर ही नहीं रहे हैं। हमें चाहिए कि आप और हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा करें, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक अपने आप को चलाएं। जब दोस्तों आपको और हमें अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में भी, हुजूर की बारगाह में भी आपकी हमारी रसाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने ये मजलिस वगैरह कायम की है, मगर क्या है कि अभी मौलाना अहमद बता रहे थे कि उलमा वगैरह कुछ भी कह दें मगर हमारे अंदर असर होता ही नहीं है। अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि किसने कहा था कि वो शहरियों के टाइम, रमजानों का टाइम शहरी जगाने वाले आते हैं, कहीं कहीं तो चमचमिए बजाते हैं, कहीं वो ढोलकियां बजाते हैं और कहीं क्या कहते हैं इसको वो नाते पढ़ते हुए आते हैं और कई आवाजें लगाते हैं और मस्जिदों से भी ऐलान करते हैं इमाम साहब कि भाई 3:30 बज गई है, उठ जाओ,
اور پھر وہ کہتے ہیں اتنے بج کر اتنے منٹ ہو گئے ہیں, شہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ساری باتیں ہوتی ہے. اور بعض کیا ہے کہ الارم وغیرہ لگا لیتے ہیں. اور ہمارے ناگور کے اندر تو صاحب وہ روزہ افطاری کے ٹائم بھی توپ چھوٹتی ہے, اور کیا کہتے ہیں شہری کے ٹائم بھی توپ چھوٹتی ہے, تو کہیں کہیں توپیں وغیرہ ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ صاحب, الارم بھی لگا ہوا ہے اور ڈھولکیوں چمچمیوں والے بھی آ گئے ہیں اور توپ بھی بج رہی ہے, توپ بھی چھوٹ رہی ہے, مگر کسی کی نیند کھل نہیں رہی ہے. یعنی ایک زلزلہ نہیں آیا ہے, ابھی زمانے نے ہزاروں زلزلے آپ کو ہمیں دکھا دیے ہیں. کیا کیا آپ کے اوپر ہمارے اوپر نہیں گزر رہی ہے, میڈیا میں کیا کیا سن رہے ہیں, اخباروں میں کیا کیا پڑھ رہے ہیں, دنیا کی زبان کس طرح کینچی کی طرح چل رہی ہے, کیا کچھ امت مسلمہ کے اوپر نہیں گزر رہا ہے. ارے یار, ایک الارم نہیں کئی الارم بج چکے ہیں مگر ہماری نیند نہیں کھلتی. اس کا مطلب نیند نہیں ہے, یہ موت ہے. قسم ہے دوستو, اس ایسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہو اور آدمی کی روح سو جائے. ہماری روح سو چکی ہے. خدا کے لیے آپ اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. کس نے کہا, علامہ اقبال نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمارے اندر تمہارے اندر حالت بدلنے کا خیال ہے؟ آپ یہاں سے لے کر کے کم سے کم 50 60 70 آدمی بیٹھے ہیں, یہاں سے لے کر وہاں تک, اور 35 40 بھائیاں بیٹھی ہیں. تو مجھے بتاؤ صاحب, ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں, کسی کے من میں یہ آ رہی ہے؟ میری ماں بہنیں سوچ رہی ہے کہ میں بھی حضرت رابعہ بصریہ کی کاپی بن جاؤں, حضرت رابعہ بصریہ جیسی بندی بن جاؤں, حضرت فاطمہ الزہرا والی مجھے حیا نصیب ہو جائے, ایسی عبادت کرنے لگ جاؤں, ایسی تسبیحاں پڑھنے لگ جاؤں, ایسی اپنے شور کی فرما بردار ہو جاؤں. اور تمہارے ہمارے اندر کوئی ایسا ہے کہ بھئی میں اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں, 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگ جاؤں, یا کیا ہے کہ صاحب 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کم سے کم 1-2 ٹائم ہی مسجد کے اندر گھس جاؤں جا کر کے. شیطان تمہارے کو گھسنے نہیں دے گا. کبھی تمہارے دوست کی شکل میں آواز دے گا, ارے یار کہاں جا رہا ہے, ادھر بیٹھ تھوڑی دیر, تو اس کی آواز پر کان مت دھرنا. شیطان بہت روکنے کی کوشش کرے گا, مگر وہ بندہ مرد خدا ہوگا جو شیطان کی چھاتی پر پیر رکھ کر کے مسجد میں گھس جائے گا. مسجد میں آ ہی جانا ہے اور آ کر کے اللہ پاک سے کہنا, باری لا مجھے تیرے دروازے پر آتا جاتا رکھ, یا اللہ پاک مجھے تیری بارگاہ میں آتا جاتا رکھ. اب مجھے بتاؤ صاحب, ہم افضل حاجی صاحب کے یہاں آ گئے, ہمارے ان سے پہلے سے تعلقات ہیں, تو تعلقات والوں کے ساتھ تو آنا جانا ہوتا ہے, اور جن کے ہمارے تعلقات نہیں وہاں ہم کائے کے لیے دہلی پر جا کر کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمارے تعلق ہی نہیں ہے. تو جن کا تعلق اس سے جڑ گیا ہے نا, وہ تو مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں, ان کو وہ آنے دیتا ہے, آتے رہو جاتے رہو. اور جن بیچاروں کا کوئی تعلق اور سمبند ہی نہیں ہے اس سے, وہ بیچارے کائے کے لیے آئیں گے؟ ارے اللہ سے اپنا تعلق جوڑو, رب تبارک و تعالی سے اپنا محبت کا رشتہ جوڑ لو. اگر رب کے ہو جاؤ گے تو دوستو سب تمہارا ہو جائے گا. ابھی اقبال صاحب کا شعر پڑھا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو 5 ٹائم والی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو, اگر جو بھائی صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں نا, ان سے میری ایک درخواست ہے. کیا کہ بھائی جمعے کی نماز ہی پڑھتے ہو نا, تو جمعے کے ٹائم آپ لوگ آ جاتے ہو, کوئی تمہارے کو رستے میں پکڑتا ہے کہ یار مت جا, کوئی پکڑتا نہیں ہے. کوئی پکڑے تو بھی تم کہتے ہو یار آج جمعہ ہے, تو یار جمعے کے ٹائم کوئی تمہارے کو نہیں پکڑتا, تو جمعے والے دن عصر میں بھی آ جاؤ, کون پکڑ رہا ہے تمہارے کو, عصر میں بھی آ جاؤ. جمعے کے دن عصر بھی پڑھ لی, مغرب بھی پڑھ لی, عشاء بھی پڑھ لی, اور اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ پروردگار میں عصر والی نماز تو پڑھوں گا ہی پڑھوں گا. حدیث میں آیا ہے کہ جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بارے ہے, اور جو عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اس کی جان مال عزت و آبرو سب اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو دوستو آپ اور ہم دھیان نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں کیا کرنا ہے. نماز ہی آپ اور ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ سے ہم سے کیا آس اور امید کی جائے.
اسلام کوئی آپ کو اور ہمیں یوں ہی مل گیا ہے، آپ کو اور تو ہمیں تو پکی پکائی روٹی ملی ہے، مگر افسوس کی بات ہے بولو دوستو، جنہوں نے یہ کھیتی اگائی ہوگی انہوں نے اپنا خون اس کھیتی کے اندر شامل کیا، جنہوں نے اس کھیت کو اگایا ہے، تو دوستو آج تو پکی پکائی کوئی آپ سے ہم سے کھائی نہیں جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے خون جگر سے سینچا اور آج آپ تک ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، اور پھر بھی آپ اور ہم اسلام کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسلام کے معنی ہی امن و سلامتی کے ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی اسلام میں امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے۔ اسلام کو تو دوستو معنی ہی اس کے امن کے ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی نیم قانون ہیں وہ سارے کے سارے قانون وہی ہیں کہ جس سے امن اور سلامتی قائم رہے، جھگڑے فساد چوری ڈاکہ زنی شراب جوا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اسلام والے قانون اگر لاگو کر دیے جائیں، اب بتاؤ صاحب اگر کوئی زنا بلاತ್ಕಾರ کر لے اس کے لیے کیا سزا ہے صاحب اسلام میں؟ اس کو بیچ چوراہے کے کھڈا کھود کر کے اتنا اس کو گاڑ کر کے اتنے بڑے بڑے دگڑ مار کر کے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، مار ہی دیا جائے۔ آج کیا قانون بنتے ہیں، واپس قانون ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ریپ والے قصے رات دن بڑھتے رہتے ہیں، اور جہاں پر یہ قانون ہے وہاں پر یہ چیز نہیں۔ اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو بالکل بیچ چوراہے کے اوپر اس کو لے جا کر کے جلاد ایک ہی وار کے اندر اس کی گھاٹکی اڑا دیتا ہے۔ چوری کر لی اس کے ہاتھ بالکل بیچ بازار کے اندر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ چوری نہیں ہو رہی ہے، ڈکیتی نہیں ہو رہی ہے، ریپ نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام نے جو نیم اور قانون دیے ہیں یہ قانون دوستو ان تمام اپرادوں پر ان تمام گناہوں کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، لوگوں میں ڈر اور بھے پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ کیا ہے کہ امن قائم رہے، سلامتی قائم رہے، زنا نہیں ہو، ریپ نہیں ہو، شراب نہیں ہو، جوا نہیں ہو۔ اسلام تو امن و سلامتی ساری دنیا میں لانا چاہتا ہے، مگر ٹھیک ہے دوستو کہ بعضے کیا ہے کہ ممالک تو اسلام کے کہلاتے ہیں مگر نیم وہاں اسلام کے نہیں ہیں، اور جہاں پر اسلام کے یہ نیم ہیں وہاں پر یہ چیزیں اور یہ گناہ اور یہ پاپ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ہمیں اسلام ملا، ہمیں اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا، پھر بھی آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے اور اس سے تعلق بنانے کے لیے آپ اور ہم تیار نہیں ہیں۔ بھلا بتاؤ دوستو، اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کیا چھوٹے بچے ہیں وہ بھی طے کر لیں کہ بھائی ہم نماز پڑھنے جائیں گے، مائیں بہنیں یہ طے کر لیں کہ میں میرے شوہر کو مسجد میں بھیجوں گی۔ یار مدرسے میں بھیج دیتے ہو، اسکول میں بنا سنوار کر بھیج دیتے ہو، کوئی ماں ایسی بھی ہے جو اپنے بچے کو کہے بیٹا جا عصر کی نماز پڑھا، مغرب کی نماز پڑھ کر کے آ جا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آ جا۔ اپنے شوہر سے بھی کہیں، خود بھی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں۔ ہم وہاں گجرات وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ صاحب وہاں پر ایک روم الگ ہی کر رکھا ہے۔ ہم نے کہا بھئی یہ روم، اس میں تصویریں لگی ہوئی ہے، قرآن شریف وغیرہ، گنبد خضرا وغیرہ، اگربتیاں وغیرہ لگ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گھر والوں نے کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، عورتیں یہاں نماز پڑھتی ہے، بچے یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم نے ہمارے گھر کے اندر عبادت گاہ بنا رکھی ہے۔ تو دوستو لوگوں کا تو حال یہ ہے بعضوں کا کہ بیچارے اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں۔ آج آپ اور ہم کیا ہے کہ صاحب بس ٹھیک ہے، کھا لیا، کما لیا، اور کیا بال بچوں کی پرورش کر لی، پال لیا، بس اسی کو ہم نے ہماری زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے۔ یار یہ چیز تو گایوں بھینسوں کیڑوں مکوڑوں پکشیوں پرندوں ان کے اندر جانوروں کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ بھئی وہ کیا ہے کہ اپنا چارہ چر لیتے ہیں، بچہ ہوتا تو اس کا دھیان رکھتے ہیں، دوسرے جانور کو پاس میں نہیں آنے دیتے ہیں، بچے کی حفاظت کرتے ہیں، کھانے کے ٹائم کھا لیتے ہیں، انگنے موتنے کے ٹائم انگ موت لیتے ہیں، سونے کے ٹائم سو جاتے ہیں۔ ہمارا تمہارا حال یہی ہے۔ اگر ہم نے تم نے بس اتنا ہی کیا ہے تو ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے دوستو؟ ارے فرق تو ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے مرتبے میں۔ جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھے، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔
ہاں اللہ والوں نے، مولانا روم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل یہ تو تم تھے جو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، اے جبریل یہ تم تھے جو پیچھے رہ گئے، اگر تمہاری جگہ اگر نبی کا بلال ہوتا تو روانہ ہو جاتا، اگر اویس ہوتا تو روانہ ہو جاتا۔ فرشتوں یہ درد تمہیں نہیں ملا، یہ درد انسان کو ملا ہے، جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھے، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ تو دوستو انسان اگر مرتبے میں اگر دوستو بلندی چاہے تو فرشتوں سے بھی اونچا ہو سکتا ہے، وہ اگر نہ دوستو اگر گھٹے تو گھٹا ایسا گھٹے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ دوستو قرآن نے کہیں تو کہا کلا نام، جانوروں کی مثال دی، اور کہیں قرآن نے وہ گدھے کے بارے میں کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی مثال ایسی ہے۔ بتاؤ انسانوں کو انسان نہیں بلکہ جانور بتایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند نہیں ہے۔ اور اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتے رہتے اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے، اپنے آپ کے لیے سوچتے تھے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت پاپی ہوں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا۔ ایسی ان لوگوں کی حالت تھی۔ ابھی نورمی حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کوئی صحابی ہیں، غالباً حضرت حذیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام منافقوں کی ایک لسٹ دے دی تھی کہ یہ لسٹ ہے، یہ آدمی منافق ہیں، کسی اور کو مت بتانا، تیرے پاس ہی رکھنا۔ ان کو منافقوں کی لسٹ دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے گھر گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے؟ کہا کہ میں آیا ہوں، حضور نے منافقوں والی لسٹ آپ دی ہے؟ کہا دی ہے۔ تو کہا کہ مجھے منافقوں والی لسٹ تو نہیں دیکھنی کہ کون کون ہے، لیکن عمر کے بارے میں بتاؤ کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے، وہ جن کے لیے جنت کا حضور نے ٹکٹ پھاڑ کر دے دیا، عشرے مبشرہ میں سے، ان کا یہ حال ہے کہ اپنے اوپر یہ گمان کر رہے ہیں کہ کہیں ان میں سے میں تو نہیں ہوں۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس جنت میں سیدھے ہی جنت میں جائیں گے۔ ارے کیا معلوم کتنے برسوں قبروں کے اندر پڑا رہنا پڑے گا، قبروں کے اندر قبریں کھد جائے گی، مٹی میں مٹی رل مل جائے گی۔ اے آدمی اپنے جسم پر، اپنے آپ پر، اپنے گھروں پر، اپنی بلڈنگوں حویلیوں پر کیا ناز کرتا ہے، قبر کا کھڈا تیرا گھر ہے۔ ہو ہم لوگ نہیں سوچتے۔ ایک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ حضرت میں کوئی مکان لے رہا ہوں، تو آپ کیا ہے کہ تھوڑا اس کا وہ بے نامہ لکھ دیں، یعنی آپ اور ہم کوئی پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں نا تو وہ لکھان وغیرہ کرواتے ہیں، وہ کس کے اوپر، وہ جو سرکاری کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں نا، اسٹامپ، تو کہ ایک اسٹامپ لکھ دو، میں نے فلانی جگہ زمین لی ہے، مکان اکان بنانا ہے، آپ وہ اسٹامپ لکھ دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ آپ نے اسٹامپ لکھا، آپ نے کہا کہ ایک بھائی نے زمین لی ہے، اس کے پلاٹ کے بالکل سامنے موت ہے، پیچھے قبر ہے، اور ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، پتہ نہیں کہ یہ خود جائے گا کہاں، نہ تو خود رہے گا نہ مکان رہے گا۔ اس طرح کا اس نے لکھ کر کے، آپ نے وہ اسٹامپ لکھ کر کے اس کو جلا دیا۔ اس نے سودا ہی کینسل کر دیا کہ میرے لینا ہی نہیں ہے۔ ایسی حالت ہونے والی ہے، ایسی ہونے والی ہے۔ تو حضرات آپ اور ہم کس چیز کے اوپر گھمنڈ اور غرور اور ابھیمان کر رہے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں ہماری آخرت کا، خدا کی بارگاہ کی پیشی کا، آپ کو اور ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں ہمیں یہی رہنا ہے، نہیں یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس پہنچنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، کہتے رہو کہ بھئی اب میرا یہ ہے کہ جب کوئی پرانے زمانے میں، اب تو کیا ہے کہ فلمیں گھر کے اندر آ گئی ہے، اب تو فلمیں گھر میں کیا جیب میں آ گئی ہے۔ بتائیے صاحب
اور پہلے کیا ہے کہ بھائی کوئی فلم وغیرہ لگتی تھی، ایک دوسرے دوست کو کہتا تھا آؤ فلانی فلم ایسی لگی، نبی لگی ہے، آؤ چلو دیکھنے چلے، 4-5 جاتے دیکھنے کے لیے۔ ارے یار تمہارے میں کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو ایک بھائی دوسرے دوست کو آواز دے کے یار جمعہ مسجد میں نماز پڑھنے چلے، عصر کی نماز پڑھنے چلیں، اپن ساتھ چلیں، بھائلے چلیں، دوست چلیں، اس طرح 4-4 5-5 جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ اجتماعی طور پر نیکی کرتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ہاں اس لیے جماعت رکھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو گے جتنا ثواب ملے گا، اجتماعی طور پر اگر تم دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے میں سے کوئی تو بندہ ایسا ہوگا جس کی دعا کے صدقے اللہ سب کی دعا قبول کر لے گا۔